یاسین نام رکھنا کیسا؟ تشریف رکھیں. اصل میں حروف مقطعات اور یاسین جیسے طٰہٰ کوئی نام رکھے، سب سے پہلے تو اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اس کا ترجمہ کیا ہے، یہی کوئی نہیں جانتا اس کا معنی کیا ہے. علماء نے قیاس کیا ہے کہ اس کے معنی یہ ہو سکتے ہیں، یہ ہو سکتے ہیں، وہ ہو سکتے ہیں. اب یاسین میں بھی ایک قول یہ ہے کہ یہ شاید حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام ہو، مگر حقیقت حال اللہ بہتر جانتا. اس میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب یہ ہے کہ جیسے الف لام میم، الف لام را، کاف ہا یا عین صاد، یہ جیسے حروف ہیں، امام شافعی اور شوافہ کا مذہب یہ ہے کہ اپنے زمانے کے اکابر علماء پر اللہ تبارک و تعالی اس کے معنی منکشف کر دیتا ہے. اس کے معنی کیا ہے؟ یہ تو ایک قول ہے کہ یاسین شاید حضور علیہ السلام کا نام ہے. اب اس میں بحث چلی کہ یہ حروف مقطعات، اس کا علم حضور علیہ السلام کا ہے یا نہیں. ایک قول تو یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کو بھی اس کا علم نہیں، مگر اہل سنت و جماعت اس کی تائید میں نہیں. اہل سنت و جماعت کے نزدیک اگر یاسین طٰہٰ الف لام را الف لام میم کاف ہا یا عین صاد اگر یہ قرآن کا حصہ ہیں اور ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ الرحمن علم القرآن، رحمان نے اپنے حبیب کو پورا قرآن سکھا دیا. جب پورا قرآن سکھا دیا تو ساری چیزیں اس میں آ جاتی. علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ کاف ہا یا عین صاد کی تفسیر میں لکھا کہ گویا ان کا علم حضور کو ہے یا نہیں. جبریل علیہ السلام آئے، وہ یہ آیت لے کر آئے، کاف، حضور نے فرما میں سمجھ گیا، کاف ہا، فرما میں سمجھ گیا. ایک ایک حرف پر حضور فرماتے میں سمجھ گیا، میں سمجھ گیا، میں سمجھ گیا. جبریل امی کہنے لگے یا رسول اللہ میں لانے والا میں نہیں سمجھا اور آپ سمجھ گئے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ حروف مقطعات جو ہیں ان کا علم بھی نبی کریم علیہ السلام کو ہے. اس لیے بہتر یہ ہے ان ناموں کو نہ رکھا جائے، کیونکہ یہ طے نہیں ہے نا جمہور کے نزدیک اس کا معنی کیا ہوگا. تو جہاں کہیں اس قسم کا ابہام ہو، ایک قول یہ ہے جس کو علماء نے بھی تائید کی ہے کہ یاسین حضور علیہ السلام کا نام ہے، تو چونکہ اس میں مختلف طریقے کا کلام ہے اس لیے یہ نام نہ رکھے. اور بھی بہت سارے نام ہیں اللہ تبارک و تعالی اور اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے، کسی اچھے نام کا انتخاب کیا جائے. اور یہ بھی میں عرض کر دوں کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ نام کا اثر اس کی ذات پہ پڑتا ہے. نام اچھا ہو اس کا اثر ذات پہ پڑے گا. ہم نے اس میں بڑا تفصیلی کلام کیا. ایک مرتبہ ایک صاحب ہمارے حجرے میں آئے، کہنے لیجیے بیوی ہماری بہت لڑتی ہے کمبر، جب گھر میں جائیں لڑائی، جب گھر میں جائیں لڑائی. میں نے کہا نام کیا؟ کہنے لگے شاہین. تو میں نے کہا شاہین کا ترجمہ کیا ہے؟ چیل. نام ہی آپ نے چیل رکھا تو چین چین تو کرے گی بھائی. تو یہ تو فاروق اعظم کا قول ہے کہ نام کا اثر ذات پہ پڑتا ہے، تو اس لیے اچھے نام رکھنا چاہیے، بزرگوں سے متعلق ہوں. بے معنی نام، آج کل نام کا معیار، کوئی فلم آ رہی ہے تو جو مشہور ہیرو ہے اس کا نام رکھیں، کوئی مشہور ہیروئن ہے اس کا نام رکھیں، کوئی ڈرامہ چل رہا ہو اس کا نام رکھیں گے. ان ناموں سے پرہیز کیا جائے کہ نام کا اثر ذات پر پڑتا ہے.